یہ کیسی بات ہے کہ علماء دیوبند کو قرآن نہیں آتا؟ ہاں ہم کہتے ہیں کہ قرآن اترا عرب میں ہے، پڑھا مصر نے ہے، سمجھا علماء دیوبند نے۔ ہمیں کہتے ہو جی قرآن نہیں آتا۔ علماء دیوبند میں اردو زبان کے اندر اس دھرتی پہ سب سے بڑی قرآن کریم کی تفسیر سواتی برادران کی موجود ہے۔ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا استاد المکرم محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی 21 جلدوں میں ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن اور مفسر قرآن شاہ ولی اللہ کی حکمتوں کے عارف حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ کی معالم العرفان فی دروس القرآن 21 جلدوں میں اس دھرتی پر اردو زبان کی سب سے بڑی تفسیریں ہیں۔ 2 جلدیں مانگ کے، وہ بھی مانگے تانگے، کوئی کہے اس کی ہے، کوئی کہے اس کی ہے۔ آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جواہر القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان کی ہے، سجاد بخاری کی ہے۔ آپ مانگے تانگے کی تفسیریں لکھ کر بات کرے اور اعتراض علماء دیوبند پہ کہ انہیں قرآن کریم نہیں آتا۔ یار شیخ الحدیث حافظ الحدیث والقرآن مولانا عبداللہ درخواستی کہاں جائے گا؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری قرآن پڑھنا شروع کرتے اور چکی گھومنا شروع کرتی، یہ تمہیں نہیں دکھتا؟ علماء دیوبند کو قرآن نہیں آتا۔ سیاست کے میدان میں مصروفیت کے باوجود قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد دورہ تفسیر آپ نے ان کی جگہ پڑھانا ہے۔ تو حضرت مفتی محمود گئے ہیں، 10 دن میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی ہے۔ اس مرد حر نے آج 3 جلدوں میں تفسیر محمود کے نام سے تمہارے پاس تحفہ موجود ہے۔ یار کیا بات کرتے ہو؟ علماء دیوبند کو قرآن نہیں آتا۔ ہاں انہیں الکٹہ تو تطہرہ کو پوچھ لہا والا نہیں آتا۔ اجی تجھے جو آتے ہیں نا وہ انہیں نہیں آتا، لیکن جو اہل حق جسے قرآن کہتے ہیں اور جو اللہ کا قرآن ہے وہ علماء دیوبند کو آتا ہے۔